نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سورہ کہف کا 9واں رکوع اور 15ویں پارے کا 21واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ اپنے خادم سے، اپنے نوجوان سے۔ لکھا ہے کہ ان کا نام حضرت یوشع ابن نون تھا۔ حضرت یوشع ان کا جو خادم تھے، ان کا نام حضرت یوشع تھا۔ ان سے کہا کہ لا ابرح کا معنی ہوتا ہے کہ مسلسل میں یوں کرتا رہوں گا۔ لا ابرح میں نہیں ہٹوں گا، میں یوں مسلسل کرتا رہوں گا، مسلسل چلتا جاؤں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغ مجمع البحرین، ابلغ کہ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، مجمع البحرین دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، او امضی حقبہ یا میں مدتوں، صدیوں، قرنوں، عرصہ دراز تک چلتا رہوں۔ حقبہ، حقب کہتے ہیں لمبا عرصہ، صدیاں، قرن زمانوں کو کہتے ہیں۔ تو یا تو میں اس جگہ پہنچ جاؤں مجمع البحرین جو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے، او امضی حقبہ یا میں صدیوں، مدتوں چلتا رہوں گا۔ یہ جو مجمع البحرین، مجمع کہتے ہیں کسی کے جمع ہونے کی جگہ، تو مجمع البحرین دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، وہ نشانی بتائی گئی تھی، لیکن اب ضروری نہیں تھا کہ وہ تھوڑا سا چلیں گے تو آگے مل جائے گی۔ ممکن ہے کہ اس کے لیے پوری زمین میں چکر لگانا پڑتا، ممکن ہے اس کے لیے صدیوں سفر کرنا پڑتا، ممکن ہے اس کے لیے دور دراز کی مسافت طے کرنی پڑتی۔ اللہ رب العزت نے جو نشانی بتائی تو اس نشانی تک پہنچنے کے عزم کا یہ اظہار ہے۔ او امضی حقبہ، یا میں صدیوں چلتا رہوں تب بھی میں نے اپنے اللہ کی بتائی اس نشانی تک پہنچنا ہے۔ تو یہ عزم ہے، یہ ارادہ ہے، یہ عزم مصمم ہے کہ جب آدمی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو آدمی اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے، اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے ایسا عزم اور ایسا انداز اختیار کرے۔ او امضی حقبہ، یا میں صدیوں چلتا رہوں، یا تو وہ جگہ مجھے مل جائے گی یا پھر یہ ہوگا کہ مجھے صدیوں چلنا پڑے گا۔ فلما بلغا، بس جب وہ دونوں پہنچے، حضرت موسیٰ بھی اور ان کے خادم بھی، مجمع بینہما اس جگہ کے درمیان کہ جہاں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تھی، مجمع بینہما دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ تھی، تو نسیا حوتہما دونوں اپنی مچھلی بھول گئے۔ بھولے تو خادم تھے، ظاہر ہے ان کے سامنے سارا واقعہ ہوا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے، انہوں نے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا، اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ حوتہما، حوت کہتے ہیں مچھلی کو، اپنی مچھلی کو دونوں بھول گئے۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، اس مچھلی نے بنا لیا اپنا راستہ، فی البحر سمندر میں، دریا میں، سربا سرنگ بنا کر، یعنی ویسے کوئی چیز جب دریا میں جاتی ہے، پانی میں جائے تو پانی کے درمیان میں سرنگ اور سوراخ نہیں بنتا، چیز گزر گئی، پانی مل جاتا، پانی کو تو جدا نہیں کیا جا سکتا نا۔ لیکن اس مچھلی کے جانے میں دو عجیب باتیں ہوئی۔ پہلی عجیب بات یہ ہوئی کہ مچھلی ذبح کی ہوئی، مچھلی مری ہوئی، مچھلی بھونی ہوئی، مچھلی پکی ہوئی، اس کے باوجود زندہ ہو گئی۔ تو مری ہوئی، پکی ہوئی، بھونی ہوئی مچھلی کا زندہ ہونا یہ عجیب بات تھی۔ اور فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، دریا میں اس انداز سے جانا کہ سرنگ بن جائے اور پانی بھی آپس میں نہ ملے، یہ اور زیادہ عجیب بات تھی۔ تو یہ دونوں اتنے عجیب واقعات تھے
اتنے عجیب واقعات تھے کہ انہیں بتانا چاہیے تھا, آگاہ کرنا چاہیے تھا, لیکن غلام بھی بھول گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں پوچھا. فلما جاوزا, جب وہ دونوں آگے بڑھے, آگے چلے گئے, تو قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. تو قال لفتاہ, اپنے غلام سے کہا, آتنا غداءنا, ہمارا کھانا لے. غدا کہتے ہیں صبح کے وقت کا ناشتہ, یہ ہمارے ہاں 3 ٹائم کا کھانا ہے. عربوں میں حکیم سعید صاحب نے بھی والی بات لکھی کہ میں نے جتنا کچھ پڑھا مجھے 3 ٹائم کا کھانا کہیں نہیں ملا, 2 ٹائم کا کھانا ہوتا. تو آتنا غداءنا, غدا کہتے ہیں صبح کے وقت کا کھانا جو عموماً چاشت کے وقت میں کھایا جاتا تھا. تو کہا آتنا غداءنا, ہمارا ناشتہ, ہمارا صبح کے وقت کا کھانا لے کر آؤ. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, البتہ تحقیق ہمیں پہنچی ہے من سفرنا هذا, ہمارے اس سفر میں نصبا, بڑی تھکاوٹ اور بڑی بڑی بھوک پہنچی. نصب کہتے ہیں اصل میں تھکن کو, تھکاوٹ کو, لیکن بھوک بھی تھکاوٹ میں شامل ہے. تو بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور تھکاوٹ بھی ہے, تو ظاہر ہے کہ آدمی کا دل کرتا ہے کچھ کھائے پیے. قالا, اب جب انہوں نے یہ والی بات کہی, اب غلام کو اچانک یاد آیا. قالا کہنے لگا, ارائیتا اذ اوینا الی الصخرہ, آپ نے دیکھا, آپ کو معلوم ہے, آپ کو یاد ہے, اذ اوینا الی الصخرہ, جب ہم اس چٹان کے پاس رکے تھے, اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے, ہم نے فلان جگہ پر سٹے کیا تھا. فإنی نسیت الحوت, تو میں مچھلی کو بھول گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نسیا حوتہما, دونوں بھول گئے. لیکن خادم کیا کہہ رہا ہے, جی میں بھول گیا. تو یہ ایک قسم کا سبق ہے کہ چھوٹے کو, شاگرد کو اور خادم کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میری غلطی ہوئی ہے, میں بھولا ہوں. تو کہنے لگا فإنی نسیت الحوت, میں بھول گیا مچھلی کو. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ, وما انسانیہ, اور مجھے یہ والی بات نہیں بھلائی مگر شیطان نے بھلائی ہے کہ ان اذکرہ, کہ میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں. یہ والی بات مجھے شیطان نے بھلا دی کہ میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں. پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کیا, پھر اپنی غلطی کی وجہ اور علت بیان کی کہ شیطان کے بہکانے سے یہ ممکن ہوا, ورنہ اتنا بڑا واقعہ تھا. اور ظاہر ہے کہ وہ خادم بھی ایسا تھا, فرما بردار, تابعدار. تو کہنے لگا کہ مجھے تو شیطان نے بلا دیا. اور ہوا کیا تھا, وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا, اس مچھلی نے تو دریا میں اپنا راستہ بنا دیا تھا, اور بڑے عجیب انداز سے بنا دیا تھا. لکھا ہے کہ اس خادم نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد جو اس کے وضو کا پانی تھا, اس پانی کے چھینٹے مچھلی پہ پڑے, اور مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی, اور وہ اچانک زندہ ہوئی, اور زندہ ہو کے چھلانگ ماری دریا میں چلی گئی. قال ذلك ما كنا نبغي, حضرت موسیٰ کہنے لگے ارے وہی تو جگہ تھی, ذالک, ارے وہی تو تھا, ما كنا نبغي, جسے ہم تلاش کر رہے تھے, جس کے ہم متلاشی تھے, جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے, وہی تو جگہ تھی. قال, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ذالک ما كنا نبغي, وہی تو تھا جس کو ہم تلاش کر رہے تھے. كنا نبغي, ہم تلاش کر رہے تھے. فرتدا علی آثارہما قصصا, فرتدا, پس پھر لوٹے وہ, علی آثارہما, اپنے قدموں کے نشانات پر, قصصا, اس جگہ کو تلاش کرتے ہوئے. فرتدا, وہ دونوں, یہ تسنیہ کے صیغے, علی آثارہما, اپنے قدموں کے نشانات پر لوٹے, قصصا, تلاش کرتے ہوئے. فوجدا عبدا من عبادنا, وہاں انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو, عبدا من عبادنا. دیکھیں اللہ رب العزت جب کبھی کسی کی شان بیان کرتے ہیں نا, تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں, عبدا من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. اتنا بڑا واقعہ, اتنا عروج, اتنی عظمت, اتنی بلندی, ایسی عجیب صورتحال, اور اس کے لیے بھی کیا فرما رہا ہے, جا رہا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ. اور یہاں بھی کیا, عبدا من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ. تو گویا کہ بندگی, اللہ کا ہونا,
یہ بڑا اعزاز ہے, یہ ایسی شان والی بات ہے. سبحان اللہ, عبدم من عبادنا آتینا رحمتا من عندنا, ہم نے اس بندے کو اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی تھی. کل آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئی تو بعض رات نے اس رحمت من عندنا سے ذکر فرمایا کہ رحمت من عندنا, اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا جو بڑی جو شکل ہے وہ نبوت ہے. تو آتیناہ رحمت من عندنا, ہم نے اس بندے کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی. وعلمناہ من لدنا علما, اور ہم نے اس کو من لدنا اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا. تو یہ جو ایک اصطلاح ہے علم لدنی, اس اصطلاح کو بھی یہاں سے سمجھ لیجئے کہ علم لدنی کا لفظ اسی سے نکلا ہے. علم لدنی کیا ہوا؟ وہ علم کہ جو اللہ کی طرف سے خاص اللہ کے خزانوں سے ملے. علم لدنی وہ علم جو خاص اللہ کے خزانوں سے ملے, وہ علم لدنی کہلاتا ہے. تو علمناہ, ہم نے ان کو سکھایا تھا, من لدنا اپنی طرف سے. اور اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام جو بھی ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے کسی غیر کا شاگرد نہیں بنایا, کسی مکتب سے نہیں پڑھایا, کسی یونیورسٹی کالج سے نہیں پڑھایا, اپنی طرف سے اپنے علم میں سے علم دیا. اور نبیوں کے علاوہ بھی اللہ رب العزت جسے چاہیں اپنے علم میں سے علم عطا فرماتے ہیں, علم کا القاء فرماتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی, داخلے کی درخواست. قال لہو موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, هل اتبعک, کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں, میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں, آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں, علی اس بات پر, اس غرض سے, ان تعلمنی کہ آپ مجھے سکھا دیں, مما اس میں سے, علمت رشدا جو آپ کو رشد و ہدایت, جو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے سمجھداری اور شعور عطا ہوا ہے, جو سوجھ بوجھ اللہ کی طرف سے آپ کو سکھائی گئی ہے, وہ آپ مجھے سکھا دیں. قالا, حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا, آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا, اور آپ کیوں کر صبر کر پائیں گے اس چیز پر کہ جس کے بارے میں آگاہی نہیں رکھتے. لم تحط, آپ احاطہ نہیں کرتے, بھی اس کا, خبرا جاننے کے اعتبار سے, یعنی جب آپ اس کو, آپ کے احاطہ علم سے باہر کی بات ہے. تو کل میں نے عرض کیا کہ تشریح جو علم ہے اس کا ایک دائرہ ہے, تکوینی جو علم ہے وہ اس سے مختلف ہے. مختلف نہیں مانا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ کہ کب کیا ہونا ہے, کس نے کدھر جانا ہے, کس نے مرنا ہے, کس نے جینا ہے, یہ تکوین ہے. تو شریعت تو یہ کہے گی کہ کسی کو بے گناہ کو قتل نہ کرو, اور تکوین کا تقاضا کیا ہے کہ اس کا وقت برابر ہو گیا تو اس نے واپس جانا ہے اللہ کے پاس. جسے فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ, آپ کیوں کر صبر کر سکتے ہیں, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, اس پر کہ جس کا آپ علم کے اعتبار سے احاطہ نہیں کر سکتے. قال, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا, سَتَجِدُنِي, ان قریب آپ مجھے پائیں گے, ستجدنی یعنی آپ مجھے پائیں گے, انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا, صابرہ صبر کرنے والا پائیں گے, ولا عاصی لک امرا, اور میں آپ کے امر کی, آپ کے حکم کی خلاف ورزی اور حکم عدولی نہیں کروں گا. تو شرائط داخلہ تسلیم ہو رہی ہے, شرائط داخلہ مانی جا رہی ہیں. شرائط داخلہ جو فرمائی اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام رضامندی کا اظہار کریں, ستجدنی انشاءاللہ صابرا, کہ میں صبر کروں گا, ولا عاصی لک امرا, آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا. تو یہ شاگردی, یہ شرف تلمذ, یہ کسی سے فیض حاصل کرنا, یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی.
یہ پیغمبرانہ عمل ہے، سکھانا بھی پیغمبرانہ عمل ہے اور سیکھنا بھی پیغمبرانہ عمل۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں اور سیکھنے کے لیے تشریف لائے، اور سکھانا معلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے بعثت معلما، اللہ رب العزت نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ قال، تو حضرت خضر علیہ السلام نے شرائط داخلہ، شرائط تلمذ، شرائط شاگردی اور کیا ذکر کیے؟ قال، ارشاد فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے، میری مکتب میں داخلہ لیں گے، میری درسگاہ کا حصہ بنیں گے، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں آپ نہیں پوچھیں گے، مت مجھ سے پوچھنا کسی چیز کے بارے میں، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کا ذکر شروع نہ کر دوں۔ احدث کا معنی ہوتا ہے آغاز نہ کر دوں، میں ابتدا نہ کر دوں، ابتدا میں اس کا ذکر نہ شروع کر دوں، آپ نے نہیں پوچھنا، آپ نے نہیں بولنا۔ دوبارہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنے خادم سے کہا، لا ابرح، میں نہیں ہٹوں گا، میں مسلسل چلتا رہوں گا، حتی ابلغا، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، او امضی حقبا، یا میں صدیوں قرنوں زمانوں چلتا ہی رہوں۔ فلما بلغا، بس جب وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، نسیا حوتہما، تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس مچھلی نے بنا لیا اپنا راستہ فی البحر، سمندر میں، سربا ایک سرنگ کے طور پر۔ فلما جاوزا، بس جب وہ دونوں آگے بڑھے اس جگہ سے، قال لفتاہ، اپنے غلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آتنا غداءنا، لے آؤ، آتنا ہمارے پاس لے آؤ، غداءنا ہمارے کھانے کو، لقد لقینا ہمارے ناشتے کو، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، لقد لقینا البتہ تحقیق، ہم نے پایا ہے، ہمیں پہنچا ہے، ہمیں ملا ہے، من سفرنا هذا نصبا، یعنی لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہم نے اس سفر میں ہم تھکاوٹ کا شکار ہوئے، تھکاوٹ اور بھوک پہنچی ہے۔ قال ارائیتا، کہا بھلا آپ کو یاد ہے، اذ اوینا الی الصخرہ، جب ہم نے پناہ لی تھی جا کر وہاں پر، بند ہو گیا آپ کو لے کے جاؤ، صخرہ، اس چٹان کے پاس جب ہم ٹھہرے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کو بھول گیا تھا، وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے بلایا، ان اذکرہ، کہ میں اس کو ذکر کر دوں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے دریا میں اپنا عجیب انداز سے راستہ بنا لیا تھا۔ قال ذلک ما كنا نبغی، کہنے لگے ارے وہی تو تھا جس کے ہم متلاشی تھے۔ فرتد علی آثارہما قصصا، لے کے جاؤ نا، وہ اپنے قدموں کے نشانات پر الٹے لوٹے، قصصا اس جگہ کو ڈھونڈتے ہوئے، فوجدا عبدا من عبادنا، بس ان دونوں نے پایا، عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، جن کو ہم نے اپنی رحمت سے عطا فرمایا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے انہیں اپنے علم میں سے علم سکھایا تھا۔ قال لہ موسیٰ، ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں، آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، اس غرض سے کہ ان تعلمنی، اس شرط سے کہ آپ مجھے سکھائیں گے، مما علمت رشدا، جو رشد و ہدایت، جو سمجھ بوجھ جو راستہ آپ کو سکھایا گیا وہ۔ قال، ارشاد فرمایا، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ بے شک ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، وکیف تصبر، اور آپ کیوں کر صبر کر سکتے ہیں، علی ما لم تحط به خبرا، اس چیز پر کہ جس کا آپ آگاہی کے اعتبار سے، خبر اور علم کے اعتبار سے احاطہ نہیں کیے ہوئے۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، صابرہ، صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ قال، ارشاد فرمایا، فإن اتبعتنی، اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے،
حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں شروع نہ کر دوں آپ کے لیے اس کے ذکر کو۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں ایک سوال آیا جی کہ کہاں سے لوٹ گئے تھے؟ جتنا آگے بڑھے تھے، مجمع البحرین جو مقام تھا، سوال آیا کہ نہیں وہ کہاں سے لوٹ گئے تھے؟ کہاں سے لوٹ گئے تھے؟ اس جگہ سے جتنا وہ مجمع البحرین سے آگے گئے تھے، اور جس جگہ پہنچ کر انہیں مچھلی کا خیال آیا اس جگہ سے واپس لوٹے اور دوبارہ مجمع البحرین پہنچے۔ ابرح کا معنی ہوتا ہے مسلسل کسی چیز کے ساتھ جمے رہنا، لگے رہنا۔ لا ابرح کا معنی ہوتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، اس سے جدا نہیں ہوں گا۔ لا ابرح جو ہے وہ یہ بولا جاتا ہے ایسے موقع پر کہ جب ایک کام مسلسل کیا جائے۔ کہاں پہنچ کے واپس آئے؟ اس جگہ سے آگے چلے گئے تھے، اب وہ جگہ کون سی تھی یہ نہیں معلوم، کہ اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ جی خرم بھائی سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ مولانا صاحب ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی، یعنی سوال پیدا ہو رہا تھا۔ جی آپ نے کہا ہے کہ انبیاء کسی انسان سے نہیں سیکھتے، اللہ تعالیٰ